بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہودیوں کے سیاسی حالات کو 10 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی وسیع حضرت یوشع علیہ السلام کا دور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے اور 30 سال فرعون کے گھر میں رہے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس کے بعد صحرائے سینا کی آخری حدود پر فلسطین کی سمت میں جو پہاڑی ہے وہاں پر مقیم رہے، جس کا نام ہے قادش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی جانب سے بہت زیادہ آزار و اذیت ملی کہ انہوں نے آپ پر بہت زیادہ تہمتیں لگائیں اور ان کی جو تورات ہے کتاب اس کو بھی تحریف کر ڈالا اور بدل ڈالا، اور جیسے اس کی مثال نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا کہ تم نے مجھ سے خیانت کی ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ تم اپنی سرزمین کو دیکھتے رہو گے لیکن اس میں داخل نہیں ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑی پر وفات پا جاتے ہیں اور حضرت یوشع علیہ السلام، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے وصی تھے ان کی زندگی میں ہی وفات پا جاتے ہیں، لہٰذا حضرت یوشع علیہ السلام آپ کو مخفیانہ اسی پہاڑی میں دفنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام ان کی قیادت کو سنبھالتے ہیں۔ آپ شہر اریحہ سے شروع کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو دریائے اردن کی مغربی پٹی تک لے جاتے ہیں، جو 21 چھوٹی مملکتوں کو آپ فتح کرتے ہیں، جس میں تقریباً 216 شہر آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی اولاد چونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مخالفت رکھتی تھی اور حسد کرتی تھی، لہٰذا آپ نے ان علاقوں کو اپنی اولاد اور اسباط کے درمیان میں تقسیم کر دیا اور 110 سال کی عمر میں آپ وفات پا جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 1130 قبل مسیح بنتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد قاضیوں کا دور آتا ہے۔ یہ جو ایک دوسرا سیاسی دور کا آغاز ہوتا ہے، یہ نہایت مضطرب دور ہے جو علاقائی ممالک کے غلبہ کا دور ہے، لہٰذا اس میں 2 قابل ذکر چیزیں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو انبیاء کے خط سے انہوں نے انحراف کر دیا، اور دوسرا یہ کہ خدا نے ان پر پھر عذاب مسلط کیا کہ ان قاضیوں نے ان کی قدر و منزلت کو نہ جانا اور ان پر جو ہے وہ ظالمانہ انداز میں حکمرانی کی۔ ان کا انحراف کیا تھا؟ ان کا انحراف یہ تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد انہوں نے میل ملاپ اور شادیوں کا سلسلہ کنعانیوں، حبشیوں اور فرزینیوں سے شروع کیا، اور اس طرح سے یہ اپنی تعلیمات کو آہستہ آہستہ بلانے لگے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بس ان پر پہلا قاضی پھر مسلط ہوا جو 8 سال ان پر حکومت کرتا رہا۔ پھر انہوں نے عمالقہ نے حملہ کیا اور اریحہ شہر کو، جس کو حضرت یوشع علیہ السلام نے فتح کیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ حاسور میں کنعان کا بادشاہ یابین پھر 10 سال تک ان پر حکمران رہا، اور پھر اس کے بعد 18 سال فلسطینیوں اور بنو عمون نے ان کو اپنا غلام بنائے رکھا، اور اس طرح مسلسل 40 سال تک یہ قاضی مختلف جو ہیں وہ ان پر مسلط ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سموئیل کا زمانہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے تیسرے سیاسی دور کا آغاز ہوتا ہے اور جناب طالوت کا دور حکومت آتا ہے، جنہوں نے 15 سال ان پر حکومت کی، اور حضرت طالوت علیہ السلام چونکہ انبیاء کے خطوط پر چلنے والے حکمران تھے، لہٰذا ان کے دور کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بت پرستی میں جس میں وہ گھس چکے تھے ان سے نکالا، بت پرستی کا خاتمہ کیا اور الہی حکومت کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر کرتے چلے گئے، ہمسایہ ممالک تک پھیل گئے، لیکن آپ نے دوسری حکومتوں کے ساتھ کوئی ظلم روا نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ثابت کیا کہ خدا کی جو الہی حکومت ہوتی ہے وہ دوسروں سے کس طرح سے برتاؤ کرتی ہے، جس کی اعلیٰ مثال الہی حکومت کی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قدس میں ایک پہاڑ ہے المریہ نامی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر مسجد قائم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے مسجد کے لیے
اس کو 50 مسقال چاندی سے اس زمین کو خریدتے ہیں اور وہاں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں، عبادت کا مقام بناتے ہیں جہاں پر لوگ اللہ کے نام پر قربانیوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو انہوں نے مزید اس الہی حکومت کو، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا اور اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور ایک بڑی عمارت بنائی جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب سے بہت زیادہ آزار و اذیت دیکھنی پڑی اور آپ پر بہت زیادہ تہمتیں لگائی گئی، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر اتنی تہمتیں لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں تک سرایت کر گئی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی کتابیں نعوذ باللہ انبیاء کے بارے میں اس طرح سے توہین آمیز روایات بھی موجود ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات، کرسی پر بیٹھے ہوئے وفات ہو جاتی ہے، جو کہ تقریباً 931 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے اختلافات آتے ہیں، اور جیسے کہ تورات میں بھی ملتا ہے کہ چونکہ اے سلیمان تم نے نافرمانی کی لہٰذا یہ اختلافات جو ہے وہ آئیں گے، اور ان کے اختلافات کا ہی سبب بنتا ہے کہ ان کے درمیان خانہ جنگی کے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور یربعام ابن نبات کی بیعت کر لیتے ہیں، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت سلیمان کے بیٹے رہبعام کی بیعت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرعون کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ فرعون حضرت سلیمان کی دور حکومت میں مصر سے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے، ان اختلافات کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ آتا ہے، اور سب بھول جاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی جناب آصف ابن برقیہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا عندہ علم من الکتاب، یربعام جو کہ بت پرست تھا اور اس کے پیروکار بھی بت پرستی اور کفر عام میں مبتلا تھے، اور فرعون خدائی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لہٰذا ان دونوں نے مل کر حضرت سلیمان کے بیٹے رہبعام اور ان کے پیروکاروں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور کہ جن کی حکومت کو یہودا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان دونوں نے مل کر قدس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تمام خزانوں کو لوٹ لیا، ظلم و ستم کیا، سونے کی ڈھالیں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی اور ہر چیز خزانے سے لوٹ لی گئی، ان کے سرداروں کو قیدی بنا کر وہ لوگ دمشق میں لے گئے اور ان پر جزیے کو واجب قرار دے دیا، ان کے آثار کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد آشوریوں کے غلبے کا دور آتا ہے، جو تیسرا بادشاہ ہے جس کا نام ہے سلمنسر، پھر چوتھا بادشاہ اور پھر پانچواں بادشاہ نے اس کی دارالحکومت سامرا کا محاصرہ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جانشین اس سامرا پر مکمل طور پر قابو حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح سے اسرائیل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آشوریوں نے بنی اسرائیل کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور ان کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا ان تمام یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ لوگ اپنے ملک میں لے گئے اور یہاں پر آشوریوں کو بسا لیا۔ اس کے بعد بابل کے غلبے کا دور آتا ہے۔ آشوریوں کی دارالحکومت پر یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، ان کی تمام املاک کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عراق، شام اور فلسطین بابلیوں کے حصے میں آتا ہے، اور ان کا مشہور ترین بادشاہ بنو خزر نصر شام اور فلسطین کو شکست دینے کے لیے ان پر 2 بار حملہ کرتا ہے۔ پہلا حملہ 597 قبل مسیح میں، اور چند ہی سالوں بعد 586 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کرتا ہے۔ پہلے حملے میں یہ قدس کا محاصرہ کرتا ہے اور اس کو فتح کر لیتا ہے، اس کے خزانے اور اموال کو لوٹ لیتا ہے اور ان کے افراد کو بادشاہ سمیت قیدی بنا لیتا ہے۔ دوسرے حملے میں یہ مصر کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کی فوج کی طاقت کا اندازہ وہاں لگایا جا سکتا ہے کہ مصر جو کہ فرعون زمانے سے قابض تھا، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو شکست دے دیتا ہے اور پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کو جلا دیا جاتا ہے اور تباہ کر دیا جاتا ہے، خزانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، یہودیوں کے بزرگوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور 50,000 افراد کو
قیدی بنا کر جلا دیا جاتا ہے اور ان کی اولاد کے سامنے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہود کی مملکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد فارسیوں کا دور حکومت آتا ہے اور وہ بابل پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بابلیوں کی حکومت 539 قبل مسیح ختم ہو جاتی ہے۔ فارسی شام اور فلسطین پر بھی حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کے سرداروں کو قیدی بنا لیتے ہیں، اور وہ افراد جن کو بابل نے جلا وطن کر لیا تھا، وہ بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قدس کی جانب واپس پلٹ آتے ہیں۔ ہیکل کے خزانوں کو واپس کیا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہودیوں پر فارسیوں کا غلبہ تقریباً 539 قبل مسیح سے 331 قبل مسیح تک رہا، جو تقریباً 200 سال بنتا ہے، اور اس میں داریوش اول پہلا بادشاہ جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہم عصر تھا، اور پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے، پھر تیسرا بادشاہ آتا ہے، اور اس کے بعد سکندر یونانی کے ذریعے فارسیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یونانی اقتدار میں اسکندر مقدونی مصر، شام، فلسطین اور ایران پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو فتح کر لیتا ہے۔ اسکندر مقدونی کی وفات کے بعد لشکر کے کمانڈروں میں حکومت کے سلسلے میں نہایت سخت قسم کا جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ طولانی جنگ 20 سال تک رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ طے پاتا ہے کہ ہر کوئی اپنی حکومت کا دائرہ کار معین کر لے۔ اور اگر بات کریں قدس کے بارے میں، جو ہمیشہ سے تاریخ میں اہمیت کی حامل رہی ہے، یہ بطالسہ کے دائرہ حکومت میں آتا ہے۔ موجودہ تورات میں بطالسہ کے 6 سرداروں کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ روم ان پر قابض ہو جاتا ہے، اور 64 قبل مسیح میں یونانی اقتدار کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور رومیوں کا غلبے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے ان سیاسی حالات کو جاننے کے بعد بہت سی چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہود جو آج اس مقام کو حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ کتنے مظالم کو سہ کر اور کتنے جتن کر کے اور کتنے سیاسی نشیب و فراز کو دیکھ کر اس مقام پر پہنچے ہیں، اور ان کے اوپر آنے والے یہ تمام مظالم انہی کے کیے کا انجام ہے کہ انہوں نے انبیاء کے خطوط سے انحراف کیا، الہی احکامات کو بدل دیا، تورات کو اپنے مفاد کی خاطر بدل دیا، زمین اور حکومت کی خاطر آپس میں حسادت کی اور جھگڑا اور فساد کیا، انبیاء کو شہید کر دیا اور انبیاء پر تہمتیں لگائیں۔ یہ تمام انہی کے کیے کا انجام ہے جس کا خدا نے وعدہ دیا تھا۔ البتہ ایک چیز اور جو سمجھی جا سکتی ہے، جو نہایت اہم ہے، وہ یہ کہ جو بھی حکومت ان پر قابض ہوئی اور انہوں نے غلبہ حاصل کیا، دوبارہ انہیں وہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ پھر سے اپنی حکومت کو قائم کر سکیں، لیکن واحد مسلمان ہی ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے 2 بار ان پر غلبے کا وعدہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ جب اسلام کا دائرہ کار بڑھا اور اس وقت مسلمانوں نے ان پر کوئی ظلم و ستم روا نہیں کیا، لیکن ان کی عسکری طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی، اور دبا غلبہ مسلمانوں کا یہودیوں پر اس وقت ہوگا کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔